کے مسائل پہ تھوڑی بات کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم رکھتا جو اس کی ضروریات کو کافی ہوتا۔ بفضل تعالیٰ علماء کثرت موجود تھے جو نہ معلوم ہوتا ان سے بآسانی دریافت کر لیتے، حتیٰ کہ مومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم نے حکم فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کر جو دن میں فقیہ ہو، عالم ہو۔ پھر جس قدر عہد نبوت سے بود ہوتا گیا، دوری ہوتی گئی، اسی قدر علم کی کمی ہوتی رہی۔ اب وہ دور آ گیا کہ عوام تو عوام بہت سے وہ جو علماء کہلاتے ہیں روزمرہ کی ضروری جزیات حتیٰ کہ فرائض واجبات سے ناواقف اور جتنا جانتے ہیں سبھی عمل سے منحرف کہ ان کو دیکھ کر عوام کو سیکھنے اور عمل کرنے کا موقع ملتا۔ اسی قلت علم بے پرواہی کا نتیجہ ہے کہ بہت ایسے مسائل جن سے واقف نہیں انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ نہ خود علم رکھتے ہیں جہاں کہ جان سکیں، نہ سیکھنے کا شوق کہ جاننا دریافت کریں، نہ علماء خدمت میں حاضر رہتے ہیں کہ ان کی صحبت باعث برکت بھی ہے اور مسائل جاننے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ باتیں صدو شریعہ بدو طریقہ اللہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ بارش سے ہم بیان کر رہے ہیں استنجا کا بیان۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب متطہرین۔ اس مسجد یعنی قباء شریف میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند رکھتے ہیں، اللہ دو سکتا ہے پاک ہونے والے کو۔ سننے میں ماجہ میں ایک حدیث سے ابو ایوب جابر و انس رضی اللہ عنہم سے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی تو بتاؤ تمہاری طہارت پاکیزی کیا ہے؟ عرض کی نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ فرمایا تو وہ یہی ہے، اس کا التزام رکھو۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واش روم وغیرہ میں جین شیاطین کے حاضرین کی جگہ ہے، جب کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ پڑھے اعوذ باللہ من الخبوث والخبائث۔ اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث۔ اور ترمذی میں روایت ہے کہ المومنین مولا علی شیر خدا سے یوں ہیں کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم کے ستر میں پردہ یہ ہے کہ جب واش روم کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے باہر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت اللہ سے باہر آتے تو فرماتے غفرانہ کا۔ حضرت انس کی روایت یوں ہے رضی اللہ عنہ، جب بیت اللہ سے جلوہ باہر آتے ہیں تو فرماتے الحمدللہ الذی اذھب عن الاذى وعافانی۔ یہ دعا یہ بے شمار یہ دعا ہیں، اس بارے میں حادث مبارکہ بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا تین چیزیں ہیں جو سبب ہے لعنت، ان سے بچو، گھاٹ پر، بیچ راستے میں اور درخت کے سائے میں پیشاب کرنا۔ فرمایا بعض سبب لعنت کا سبب ہے یہ، تو ان سے بچو، گھاٹ پر، بیچ راستہ اور درخت کے سائے میں پیشاب کرنا۔ یہ سجدہ کے مسائل پڑھ رہے ہیں ہم۔ اور جب انسان واش روم میں جائے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے، پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے دانا پاؤں بھائی نکالے اور نکل کر پڑھے غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی کہے۔ یہ مسائل ہیں، انسان کو آنا چاہیے۔ واش روم میں جب انسان جائے تو قبلے کی طرف انسان کا منہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسی سخت زمین جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں، پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ ایسی جگہ کو کلید کر نرم کر لیا جائے یا گڑھا کھود کر پیشاب کیا جائے۔ اس دور میں ظاہری باتیں لوگ جنگلوں کے اندر اس طرح رہتے تھے، اس طرح کے واش روم نہ بنے ہوئے تھے، تو اس لیے کھڑے ہو کر، لیٹ کر، ننگے ہو کر بولتے ہیں عربی پیشاب کو، جو نا بول کرنا مکروہ ہے۔ نیز برہنہ سر پخاں یا سر پر جب واش روم میں جائے تو اپنے سر کو ڈھک کر جائے اور باہر ہی کوئی دعا پڑھے، اور یوں ہی تعویذات وغیرہ کھلے ہوں تو ان کو باہر نکال کے جائے کہ ان کو لے جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ویسے تو نجاست کا مسئلہ یہ ہے کہ استنجا کرنا سنت ہے ڈھیلوں سے، اور صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے،
مستحب یہ ہے کہ ڈیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرتے. پہلے طریقہ تھا لوگ استعمال کرتے تھے ڈیلے مٹی کے جو ہوتے ہیں، یہ سنت ہے. کاغذ سے استنجا کرنا منع، جیسے کہ آج انگریز لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، جہاز میں جب سفر ہوتا ہے وہاں لوگ کرتے ہیں. کاغذ سے استنجا منع ہے، اگرچہ اس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو کہ ابو جہل سے کافی کا نام بھی لکھا ہو تب بھی منع ہے. داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے داہنے ہاتھ سے جائز ہے. جس ڈیلے سے ایک بار استنجا کر لیا ہو اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے کر سکتے ہیں. روزے کے دنوں میں نہ زیادہ پھیل کر بیٹھے نہ مبالغہ کرے پانی کا، اس سے روزہ توڑنے کا اندیشہ ہے. زمزم شریف سے استنجا پاک کرنا مکروہ ہے اور ڈیلا نہ لیا ہو تو ناجائز ہے. وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا خلاف اولا ہے. طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، بعض لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نہ چاہیے، اسراف میں داخل ہے. واش روم کے بعد استنجا کا طریقہ یہ ہے، کشادہ ہو کر بیٹھے، آہستہ سا پانی ڈالیں، انگلیوں کے پیٹ سے دھوئیں، انگلیوں کا سینہ نہ لگے، اس طرح سے کریں. ہتھیلی دھونے سے بھی طہارت ہو جائے گی. عورت ہتھیلی سے دھوئے بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کے بیٹھے. عورت ہر زمانے میں اسی طرح ڈھیلے لے جیسے مرد گرمیوں کے اندر لیتے ہیں، یعنی عورت کے لیے مسئلہ گرمی بھی یہی ہے اور سردی کے اندر بھی ایسے ہی ہے. کسی کو بول کے بعد پیشاب کا یہ احتمال ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا یا پھر آئے گا، اس پر استبراء یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ قطرہ رکا ہو تو گر جائے، واجب ہے تاکہ وہ اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں. استبراء ٹہلنے سے ہوتا ہے یا زمین پہ زور سے پاؤں مارنے سے، یا دہنے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو دہنے پر رکھ کر زور کرنے، یا بلندی سے نیچے اترنے، یا نیچے سے بلندی میں چڑھنے، یا کھنکارنے، یا بائیں کروٹ پر لیٹنے سے ہوتا ہے. استبراء اس وقت تک کریں کہ دل کو اطمینان ہو جائے. ٹہلنے کی مقدار بعض علماء نے 40 قدم رکھی ہے، مگر صحیح ہے جتنے میں اطمینان قلب ہو جائے. یہ استبراء کا حکم مردوں کے لیے. عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر وقفہ کر کے طہارت کر سکتی ہے. طہارت کے بعد ہاتھ پاک ہو گئے مگر پھر دھو لینا، بلکہ مٹی لگا کر دھونا مستحب ہے، اس ٹائم صابن وغیرہ نہیں تھے. جاڑوں میں سردیوں میں بنسبت گرمیوں کے دھونے میں زیادہ مبالغہ کریں، اور اگر جاڑوں میں گرم پانی سے طہارت کریں تو اسی کا مبالغہ کریں جتنا گرمیوں میں، مگر گرم پانی سے طہارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا سرد پانی سے، اور مرض کا بھی احتمال ہے بچا جائے. یہ کچھ مختصر مسائل ہم نے بتائے ہیں استنجا کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت مین چیزیں ہیں. یہ ابتدائی علم ہے، یعنی استنجا کرنا، اس کے بعد کون سا پانی پاک ہوتا ہے کون سا پانی پاک نہیں ہوتا ہے، پھر کچھ وضو کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ، پھر نماز کے مسائل پہ آئیں گے، پھر زکوٰۃ پہ آئیں گے، پھر حج پہ آئیں گے، اس کے بعد پھر خرید و فروخت. بہت سے مسائل ہیں. کن باتوں سے کفر ہوتا ہے، کفر ہونے کے بعد کب عورت کا مرد کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق کنایہ کا بیان ہوتا ہے، کس اشارے طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے زہار کا بیان ہوگا کہ زہار کب ہوتا ہے اور اس سے نکاح پہ کتنا اثر پڑتا ہے، اور مرد کے لیے عورت کب حلال ہوتی ہے، اس کا مسئلہ بھی آئے گا. اس کے علاوہ طلاق کے بائن کے مسئلے بھی آئیں گے کہ عورت فی الفور نکاح سے کب باہر ہو جاتی ہے، یہ مسائل بھی اس میں آئیں گے. تو یہ تمام چیزیں جب سنیں گے، ہم سمجھیں گے آہستہ آہستہ، تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہماری زندگی کے اندر کتنے مسائل ایسے آتے ہیں جو ہم سے یعنی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس لیے انسان کوشش کرے اور گناہوں سے بچے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق فرمائے اور دوسرے مجھ سے مدد پہنچانے کی توفیق فرمائے.